میری جو خوشی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ میرا بھائی سنیل نام تھا اس کا، لیکن آج الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بھائی کو دعوت دی۔ بھائی کے دل کے اندر پہلے سے اسلام کی دین کی جستجو تھی۔ آج الحمدللہ ہم اس بات پہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج اس بھائی نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام ہم نے ابو بکر رکھا ہے۔ یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اس بھائی کو ثابت قدمی عطا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کے والدین بھی کہ آپ کا کسی کا کوئی جبر تو نہیں ہے، کسی نے کوئی آپ کو پریشر ڈالو، مجبور کیا ہو، آپ اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اشہد اللہ اللہ الہ لا الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمدًا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کو نا جب اس بات کا دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے نا کہ دنیا میں آئے ہیں، آخر کوئی تو بھیجنے والا ہے نا، وہ پیچھے موٹر کھڑی ہے، ایسی خود بخود بن گئی ہے، کسی نے بنائی ہے؟ یہ بلڈنگ خود بن گئی ہے؟ یہ گھڑی میں نے پہنی ہوئی، یہ خود بن گئی ہے؟ اس کو بنانے والا کوئی ہے نا؟ میری جیب میں موبائل ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے نا؟ وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ اللہ نے عقل دی، وہ انسان دیتا ہے، ہر چیز کو ہضم کر جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مشینری جس ذات نے عطا کی ہے، کیا میرا کو حق بنتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا نہیں؟ شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ کون سی ذات ہے جی؟ وہ ہاتھ اونچا کر کے ذرا بتائیں کون سی ذات ہے؟ سب تسلیم کرتے ہیں نا کہ وہ ذات اللہ کی ہے۔ جو بندہ رب کو مان لے اور رب کے نبی کو مان لے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اور جو شیخ صاحب نے ساری وضاحتیں بیان کی ہیں کہ جس بندے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اس کو پھر کہاں بھیجتا ہے؟ جنت میں۔ کہاں بھیجتا ہے؟ سب سے شکرانہ، بڑا شکرانہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو مان لے۔ ماننا کیسے ہے؟ وہ کلمہ پڑھے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے نماز ہے 5 وقت کی، پھر جھوٹ نہیں بولنا، پھر گالی نہیں دینی، پھر چوری نہیں کرنی، پھر لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، پھر کسی کا حق نہیں چھیننا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنتوں کی بہاریں ہوتی ہیں۔ دل سے جو بندہ دل سے قبول کرتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں سچ کی ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں تھیں، کتنی سستیاں تھیں، جتنے گناہ کر لیے انجانے میں جان بوجھ کے، یا اللہ وہ سارے ہمیں معاف فرما۔ اور ابھی میں گزارش کروں گا شیخ محترم ضیاء الرحمان صاحب سے کہ ہم کلمہ پڑھا دیں۔ کیا پڑھائیں؟ کلمہ، تاکہ اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ جو خوشی سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جو نہیں کہ آپ کا کسی کا کوئی جبر تو نہیں ہے، کسی نے کوئی آپ کو پریشر ڈالو، مجبور کیا ہو، آپ اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں داخل ہونے کا جو کلمہ ہے وہ دہراؤں گا، آپ سچے دل سے میرے ساتھ دہرائیں گے انشاءاللہ۔ اشہد اللہ اللہ الہ لا الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمدًا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں دعائی دیتا ہوں اللہ کے سوا سچا معبود ایسا معبود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، اس کے سوا اس کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، نہیں معبود نہیں۔ اور میں گواہی دیتا اور ہوں میں دعائی دیتا ہوں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول، اس کے سچے رسول، آخری پیغمبر، آخری پیغام، اس کے بندے، اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اس کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم آپ کا نام جی انشاءاللہ رکھنا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق۔